سورۃ الرعد آیت 27۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور یقول کہتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں انزل اتاری گئی علیہ پر ہی اس آیہ کوئی نشانی، من سے رب ہی اس کے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان بے شک اللہ لا یضل وہ گمراہ کرتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، اور یہدی وہ راہ دکھاتا ہے یا ہدایت دیتا ہے الیہ طرف ہی اپنی من جو اناب رجوع کرے۔ اور یقول کہتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں انزل نازل کی گئی یا اتاری گئی علیہ پر ہی اس آیہ کوئی نشانی، من سے رب ہی اس کے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان بے شک اللہ لا یضل وہ گمراہ کرتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، اور یہدی وہ راہ دکھاتا ہے الیہ طرف ہی اپنی من جو اناب رجوع کرے۔ یعنی ایسی نشانی کیوں نہیں اتری کہ جسے دیکھ کر کے ہم بھی جو ہے وہ اس رسول کو مان لینے پر مجبور ہو جاتے۔ اللہ کہتے ہیں نشانی اترنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ نشانیاں تو بے عد و حساب ہیں، اگر ان کی طرف ہی غور کیا جائے تو یقیناً بندہ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن یہ بہت بڑی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، جس نے ماننا ہو تو یہ اس قرآن کو دیکھ کر کے ہی، قرآن کو پڑھ کر کے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نازل کی گئی ہے، اور پھر وہ اپنی رحمت کا خود مالک ہے، جسے چاہے اپنی حکمت کی بنا پر رحمت اور ہدایت سے نواز دے، اور جسے چاہے وہ اس سے جو ہے وہ گمراہ رکھے، اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ تو جو اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا اللہ اسے پھر ہدایت بھی نہیں دیتا۔ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وتطمئن اطمینان پاتے ہیں قلوب و دل ہوں ان کے، بذکر ذکر سے اللہ کے، الا خبردار یا سن لو، بذکر ذکر سے اللہ کے، تطمئن اطمینان پاتے ہیں القلوب دل۔ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وتطمئن اطمینان پاتے ہیں قلوب و دل ہم ان کے، بذکر ذکر سے اللہ کے، الا خبردار یا سن لو، بذکر ذکر سے ہی اللہ کے، تطمئن اطمینان پاتے ہیں القلوب دل۔ تو یہ ہدایت کی نعمت صرف اسی کو ملتی ہے جو اس کی طرف، یعنی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے، ایمان لائے، اور وحی الہی سے اسے پوری جو ہے وہ تسلی ہو جائے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے بجائے تسلی اس کو جو ہے وہ کسی اور کی بات سے ہوتی ہے، تو وہ بھی بد نصیب ہے، وہ بھی ہدایت الہی سے محروم ہے۔ تو اطمینان جو ہے وہ وہی دل پاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر ہی جو ہے وہ مطمئن ہو، تسلی ان کو اسی کے ساتھ ہو، یعنی وحی الہی کے۔ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اور عاملون انہوں نے اعمال کیے، صالحات نے، طوبیٰ خوشحالی ہے، لواسہم ان کے، اور حسن اچھا مآب ٹھکانہ ہے۔ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اور عاملون انہوں نے کیے اعمال الصالحہ نے، طوبیٰ خوشحالی ہے، لواسہم ان کے، اور حسن اچھا مآب ٹھکانہ ہے۔ یعنی اعمال صالحہ کی برکت سے عمدہ ترین زندگی ملتی ہے، اور آخری ٹھکانہ وہ بھی جو ہے وہ بہت عمدہ بہترین ہے۔ کذالک اسی طرح، ارسل بھیجا نا ہم نے کہا آپ کو، فی میں امہ ایسی امت، قد یقیناً خلط گزر چکی، من سے قبلی پہلے، ہا اس کئی امتیں، لی تاکہ تتلو آپ پڑھ کر سنائیں، علیہ پر ہمن الذی جو اوحی وحی کی نا ہم نے، الیہ طرف کا آپ کی۔ کذالک اسی طرح، ارسل بھیجا نا ہم نے کہا آپ کو، فی میں امہ ایک ایسی امت، قد یقیناً خلط گزر چکی، من سے قبل پہلے، ہا اس کئی امتیں، لی تاکہ تتلو آپ پڑھ کر سنائیں، علیہ پر ہمن الذی جو اوحی وحی کی نا ہم نے، الیہ طرف کا آپ کی۔
وارہم وہ یکفرون وہ کفر کر رہے ہیں بِعِصَاءِ الرحمن رحمان کے۔ قل آپ کہہ دیجیے ہوا وہی ربی میرا رب ہے، لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، علیہ پر ہی اسی، توکلت بھروسہ کیا میں نے، اور الیہ طرف ہی اسی کی متاب میرا لوٹنا ہے۔ وارہم وہ یکفرون وہ کفر کر رہے ہیں بِعِصَاءِ الرحمن رحمان کے۔ قل آپ کہہ دیجیے ہوا وہی ربی میرا رب، لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، علیہ پر ہی اسی، توکلت بھروسہ کیا میں نے، اور الیہ طرف ہی اسی کی متاب میرا لوٹنا ہے۔ تو امت جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ لوگ جن کی طرف رسول بھیجا ہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، اسے امت دعوت کہا جاتا ہے۔ پھر جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کوئی بھی رسول ہو اس کی دعوت کو قبول کر لیں، اس کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ امت دعوت مراد ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ کوئی بھی رسول آتا ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ آپ نہ تو پہلے رسول ہیں اور نہ ہی آپ کہہ لیں کہ آپ کی امت دعوت پہلی امت ہے، اس سے پہلے بھی امتیں جو ہے وہ گزری ہیں۔ تو اصل میں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ہمیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جو ہے وہ جو پہلی امتیں جٹلانے والی ہیں ان کے انجام بد سے ڈرانا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سبھی کو جو امت محمدیہ ہے ڈرایا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھیجنے کا مقصد وہ صرف یہ ہے تاکہ آپ جو ہماری طرف سے وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ ان کو پڑھ کر کے سناتے رہیں، آپ کا کام صرف اتنا ہے۔ اور یہ جو کفار مکہ ہیں، قریش مکہ ہیں، یہ تو جتنے بھی کفار ہیں وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو رب تو مانتے تھے لیکن اللہ کو رحمان نہیں مانتے تھے، خالق ہونا جو ہے وہ اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ لکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم تو رحمان مانتے ہی نہیں، بسمی کا اللہم یہ لکھنے پر انہوں نے اصرار کیا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ میرا رب وہ ہے جس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی معبود برحق یا سچا معبود نہیں ہے، میں نے اس پر ہی توکل کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور لو اگر انا بے شک قرآن کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ سیرت چلائے جاتے بھی ساتھی اس کے الجبال پہاڑ، او یا قطعت قطع کی جاتی بھی ساتھی اس کے الارض زمین، او یا کلم کلام کیا جاتا بھی ساتھی اس کے الموتى مردوں سے۔ لو اگر انا بے شک قرآن کوئی قرآن ایسا ہوتا سیرت کہ چلائے جاتے بھی ساتھی اس کے یا اس کے ذریعے الجبال پہاڑ، او یا قطعت قطع کی جاتی بھی ساتھی اس کے الارض زمین، او یا کلم کلام کیا جاتا بھی ساتھی اس کے الموتى مردوں سے۔ بلکہ للہ اللہ ہی کے لیے الامر معاملہ ہے، اختیار ہے، جمیعہ سارے کا سارا۔ کیا فاب اسلم نہیں یہی از مایوس ہوئے اللہ جنہ وہ لوگ جو آمن ایمان لائے، ان کے لو اگر یشا چاہتا اللہ لہدا تو ضرور ہدایت دیتا ناس لوگوں کو جمیعہ سب کے سب۔ بلکہ للہ اللہ ہی کے لیے الامر معاملہ جمیعہ سارے کا سارا۔ کیا فاب اسلم نہیں یہی از مایوس ہوئے اللہ جنہ وہ لوگ جو آمن ایمان لائے، ان کے لو اگر یشا چاہتا اللہ لہدا تو ضرور ہدایت دیتا ناس لوگوں کو جمیعہ سب کے سب۔ لا یزال ہمیشہ رہیں گے اللہ جنہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیب پہنچے گی ہم انہیں بھی ساتھ ما جو صنعوا انہوں نے کیا، قارعہ سخت آفت۔ لا یزال ہمیشہ رہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیب پہنچے گی ہم انہیں بھی ساتھ ما جو صنعوا انہوں نے کیا، قارعہ سخت آفت۔ او یا تحل وہ آفت اترتی رہے گی قریب من سے دار گرہم ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی آ جائے وعدہ اللہ انا بے شک اللہ لا نہیں یخلف وہ خلاف کرتا المیعاد اپنے وعدے کے۔ او یا تحل اترتی رہے گی قریب من سے دار گرہم ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی آ جائے وعدہ اللہ کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ
لا نہیں یخلف، وہ خلاف کرتا المیعاد اپنے وعدے کے۔ یہ تو شروع میں یعنی یہ قرآن اگر ایسا واقعی کوئی قرآن نازل ہو جاتا جس طرح کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پہاڑ جو ہے وہ چلائے جاتے، زمین جو ہے وہ قطع کی جاتی یا مردے جو ہے وہ کلام کرتے، تو پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ ایمان لے کر کے نہیں آنا تھا، اور یہ اللہ کی حکمت کے بھی جو ہے وہ خلاف ہے، کیونکہ جس چیز کا یہ مطالبہ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے اس کام کو جو ہے وہ پورا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین اس کو جو ہے وہ پورا کر دیتا، یعنی کوئی نشانی ایسی نازل ہو جاتی، تو یقیناً اگر یہ ایمان نہ لے کر کے آتے تو پھر فوراً ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جانا تھا، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو مایوس یعنی یہ جن نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو دکھانے پر قادر ہے، کیونکہ ہر چیز کا اختیار تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن ان کو نشانیوں کا دکھلا دینا یہ بھی بے سود ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ ایمان پھر بھی لے کر کے نہیں آئیں گے، یہ سرکش ہیں اور یہ ضدی لوگ ہیں۔ تو دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ان کے یعنی کفار کے ایمان لانے سے ابھی تک مایوس نہیں ہوئے، حالانکہ ان کو جو ہے وہ اب سب کچھ معلوم ہے، پتہ ہے۔ تو ہدایت اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، جو ان نشانات کے دکھائے بغیر بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ان کو نشانیوں کے بغیر بھی ہدایت دے سکتا ہے، لیکن یہ اصل میں اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اللہ رب العالمین ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے جو ہے وہ بندے کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، آپ کہہ دیجیے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف راہ دکھاتا ہے اسے جو رجوع کرے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امہ، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا قد خلت من قبلھا جس سے پہلے یقیناً کئی امتیں گزر چکی، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ وہ کتاب ان پر پڑھ کر کے سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ وہ بے حد مہربان کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے میرا رب وہی ہے، کوئی سچا معبود نہیں مگر وہی۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ولو ان قرآن، اور اگر واقعی کوئی قرآن ایسا ہوتا سیرت بہ الجبال، کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، او قطعت بہ الارض، یا اس کے ذریعے زمین قطع کی جاتی، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے سارے کا سارا معاملہ ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا وہ لوگ مایوس نہیں ہوئے جو ایمان لائے یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور سب لوگوں کو نشانی دکھلائے بغیر ہدایت دے دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریہ، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کیا کوئی آفت پہنچتی رہے گی۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب وہ اترتی رہے گی۔ حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔